وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، فجر کے بعد کے اس درس میں ان دنوں جنت کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم لوگ آخری بات جو سنے تھے وہ کیا تھی؟ جنت میں تعداد کس کی زیادہ ہوگی، مردوں کی یا عورتوں کی؟ یہیں پر آ کر کے ہماری بات رک گئی تھی۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں چند لوگوں نے بحث کی، کس تعلق سے کہ جنت میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول موجود تھے۔ جب یہ مسئلہ ہوا تو لوگ گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، یہ بتائیے کہ جنت میں تعداد کن کی زیادہ ہوگی، مردوں کی یا عورتوں کی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول زمرۃ تدخل الجنہ، جنت میں جو پہلا گروہ مومنوں کا داخل ہوگا، علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے جو چہرے ہوں گے 14ویں رات کے چاند کے مانند چمک رہے ہوں گے، اور یہ پہلا گروہ ہوگا۔ دوسرا گروہ جو ہوگا چمکدار ستارے کے مانند ان کے چہرے ہوں گے، اور کہا کہ ان میں سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالی 2 بیویاں عطا کرے گا، اور یہ دونوں بیویاں اس طرح سے ہوں گی کہ ان کے پنڈلیوں کو اگر کوئی دیکھے تو پنڈلی میں جو ہڈی ہے، ہڈی کا گودا اوپر سے نظر آ رہا ہوگا خوبصورتی کی وجہ سے۔ جنت میں کوئی بھی آدمی کنوارا نہیں ہوگا، لیس فی الجنت اعزب، کا کوئی آدمی کنوارا نہیں ہوگا جنت میں، شادی شدہ ہوں گے۔ تو اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال کیا کہ عورتوں کی تعداد جنت میں کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ اور آپ اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ دنیا میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے یا عورتوں کی ہے؟ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، تو جنت میں بھی ان کی تعداد انشاءاللہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے رأیت اکثر اہل النار، عورتوں کی کثرت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے، تو کہا کسی کی کثرت کسی جگہ پہ پائی جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دوسری جگہ پہ اس کی تعداد کم ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہاں بھی بہت سارے جائیں۔ اور بعض اہل علم نے دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ شفاعت سے پہلے کا ہے، لیکن جب اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، پھر موحدین کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا، تو جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے تو مردوں کے مقابلے میں جنت میں عورتوں کی تعداد کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ اور آج کل کے اس زمانے میں آپ دیکھیے ایک چیز، یہ پتہ نہیں کیا ہے معاملہ، دینی معاملے میں مردوں کا اقبال کم نظر آتا ہے۔ مرد حضرات کو اگر کسی جگہ پہ دین سننے کے لیے بلائیے، بیٹھائیے، نہیں آتے ہیں لوگ، خاص طور پہ بچے، نوجوان بچے تو بالکل بھی نہیں، بوڑھے بزرگ جو پہلے سے تربیت پائے ہوئے ہیں وہ لوگ آتے ہیں، لیکن ہمارے اندر پتہ نہیں کیا کوتاہی یا کمی ہے
کہ ہم اپنی اس تربیت کو اپنے بعد کی نسلوں پہ اتار نہیں پائے. بہت بڑا فیلیور ہے ہماری تربیت کا. اب کہیں بھی جا کر دیکھ لیجئے، لہو و لعب کی مجلس میں، کھیل تماشوں کی مجلس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن مسجد کے اندر آ کر کے دیکھیے، دین سیکھنے کی بات اگر کہیے، نوجوانوں کی تعداد کم ہوتی ہے. ہاں، انتظام کرنے ان کو کہیے، جلسہ ہو رہا ہے، ٹینٹ لگا دو، شامیانہ لگا دو، کرسی لگا دو، کرسی سمیٹ دو، لوگوں کو کھانا کھلا دو، یہ جتنے کام ہیں یہ سب کر دیں گے. لیکن بیٹھ کر کہیے کہ دین سنو، دین سیکھو، نہیں. اس میں ان کا جو ہے، ان کے مزاج کا رجحان اس جانب نہیں ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے نوجوانوں میں ہم اس طرح کے کام کریں اور دین کی تعلیم ان تک بھی پہنچانے اور ان کو بھی دین سے جوڑنے کی کوشش کریں. ورنہ اگر ہم چلے گئے اور جانا ہی ہے ایک نہ ایک دن، تو بعد میں جو نسل آئے گی وہ دین کے ساتھ کیا کرے گی، اس کو آپ دیکھ پا رہے ہیں. اس وقت اللہ کا دین یہ باقی رہے گا. یہ مت سمجھیے کہ چلیے یہ ماننے والے نہیں ہوں گے تو دین اللہ کا مٹ جائے گا. نہ، دین قیامت تک اللہ کا قائم رہے گا، قیامت تک رہے گا، اور اسی پر قیامت قائم ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا دین ختم ہو جائے گا. ہم اس لائق نہیں اگر ہوں گے تو اللہ تعالی ہم کو ختم کر دے گا. ضرورت نہیں تمہاری. تم دین کی حمایت کرنے والے، حفاظت کرنے والے، دین کے اوپر عمل کرنے والے نہ ہو سکے تو تمہاری ضرورت نہیں. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام کمزور ہو جائے گا، اس کے بعد اسلام کا کیا ہوگا؟ اسلام کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اسلام کا اس وقت کچھ نہیں بگڑا جب 3 لوگ تھے اسلام میں، 2 لوگ تھے اسلام میں، اور پوری سلطنت ان کی مخالفت کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل کیا ہے تاکہ یہ پوری دنیا پہ غالب ہو جائے، اور غالب ہوا بھی دین. یہ صحیح ہے کہ کبھی کمزور، کبھی آگے، کبھی پیچھے، یہ معاملہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن دین پوری طرح سے مٹ جائے، ختم ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ بات جان لیجیے. ہم باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے پابند بنیں. ہم دین و دنیا اپنی سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو ماننے والے بنیں، تاکہ ہماری حفاظت، ہماری نصرت، ہماری تائید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہو. تو امید ہے کہ ان باتوں کے اوپر توجہ دی جائے گی اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب اس کے بعد ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مومنوں کے چھوٹے بچے جو بلوغت سے قبل انتقال کر جاتے ہیں، یہ سب کے سب جنت میں ہوں گے. مومنوں کے، موحدین کے چھوٹے بچے جو بلوغت سے قبل انتقال کرتے ہیں، یہ سب کے سب جنت میں ہوں گے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من الناس، لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے، مسلمان آدمی، جس کے 3 ایسے بچے وفات پا جائیں جو بلوغت کو نہیں پہنچے ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اپنے فضل اور اپنی رحمت سے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول 2 اگر؟ تو کہا 2 بھی. ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا. اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ جب ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو اللہ جنت دے گا تو ان کو جنت نہیں دے گا. سمجھ گئے بات کو؟ جب یہ یعنی بلوغت سے قبل جو مومنین کے بچے انتقال ہو گئے، اللہ ان کو جنت بھیجے گا، اور ماں باپ کے لیے یہ جہنم کے آگ سے حجاب بنیں گے، آڑ بنیں گے. تو جب یہ آڑ بنیں گے، یہ روکنے والے سبب ہوں گے، تو کیا یہ جنتی نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے. سمجھ گئے؟ تو یہ سب کے سب انشاءاللہ جنتی ہوں گے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان لہ مرضعا فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے یعنی ابراہیم کے لیے دودھ پلانے والیاں ہیں. مرضعا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مومنین کے جو اطفال ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، بلوغت سے پہلے اگر ان کا انتقال ہو جائے تو یہ سب کے سب جنتی ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق سے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں ذراری المسلمین، مسلمانوں کے چھوٹے بچے
یہ جنت میں ہوں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کفالت میں ہوں گے، حضرت ابراہیم کے کفالت میں ہوتے ہیں۔ کہا کہ جو بچے پہلے انتقال کر جاتے ہیں مومنین کے، وہ حضرت ابراہیم اور سارہ کے کفالت میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ان بچوں کو ان کے ماں باپ کو لوٹا دے گا۔ قیامت کے دن ان کے جو ماں باپ ہیں اگر وہ نیک ہیں اور وہ سب جنتی ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان بچوں کو ان کے ماں باپ کو کیا کرے گا؟ واپس کر دے گا۔ اسی لیے اگر اس طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، اور اس صبر کا بہت بڑا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت میں رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض موقوف روایتیں ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انصار میں کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا تو ام المؤمنین سے کہا گیا، تو ام المؤمنین نے کہا کہ طوبی لمن لم یعمل سوءا، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جس نے ایک گناہ بھی دنیا میں نہیں کیا ہے، دنیا میں آیا تو لیکن ایک گناہ بھی اس سے سرزد نہیں ہو گیا، نہیں ہوا ہے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے، اور اس سے پہلے وہ انتقال ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب سوال ہے مشرکین کے بچے جو بلوغت سے پہلے انتقال کر گئے، چھوٹے بچے، ان کا کیا ہوگا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں صحیح بخاری میں باب قائم کی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں باب ما قیل فی اولاد المشرکین، مشرکین کے اولاد کے بارے میں، چھوٹے بچوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مشرکوں کے بچوں کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس جملے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں توقف کیا ہے، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی ہے۔ اس حدیث کو لا کر کے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں حتمی طور پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کسی گھرانے میں پیدا ہو، فابواہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، یا مجوسی، آگ کے پرستار، آگ کے پجاری بناتے ہیں۔ کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح جانور کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، بتوں کے پوجنے والے اپنے بتوں کے نام پہ اس جانور کا کان کاٹ دیتے ہیں، اس بچے کا، جو بچہ بکری کا پیدا ہوا تھا کنکٹا تو پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کا کان کاٹ دیتے ہیں، اس کو عیب دار بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جب بچہ دیا تھا تو بالکل فطرت سلیمہ کے اوپر دیا تھا، اسلام کے اوپر دیا تھا، اگر اس کے اوپر کوئی پریشر اور کوئی دباؤ نہیں ڈالا جاتا، ہاں جب بچہ آتا ہے بالکل کوڑا کاغذ ہوتا ہے اس کا ذہن، اس میں کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے ماحول، اپنے سماج کو، آس پاس کو دیکھتا ہے، اور اس سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، تو دیکھ کر کے ماں باپ جیسے کرتے ہیں ویسے ویسے وہ بھی کرتا ہے۔ اور کبھی اگر اس کے دل میں اندر کی آواز آئی بھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ماں باپ سے سوال کرتا ہے، جھال بجاتے ہوئے سامنے کھڑا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہم کو نفع اور نقصان بھی نہیں دے سکتے، تو اس کے ماں باپ اس کی آواز کو یہ کہہ کر خاموش کر دیتے ہیں کہ بیٹا یہ پرمپرا ہے، یہ سب کے بارے میں سوال نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، تمہارے دادا کرتے تھے، ہمارے پردادا کرتے تھے، پرکھوں سے یہ عمل چلا آ رہا ہے ہمارے خاندان میں، یہ سب کے بارے میں سوال نہیں اٹھاتے بیٹا، یہ جیسا ہے ویسی تم بھی عمل کرو۔ یہ کہہ کر کے اس کے اندر کی آواز کو کیا کیا جاتا ہے، اس کے ضمیر کی آواز کو خاموش کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، دبا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے جانب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ماں باپ کا اثر جب وہ بچے قبول کرتے ہیں تو وہ یہودی ہو جاتے ہیں، نصرانی ہو جاتے ہیں، مجوسی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کون ہے؟ یہ سوال ہے، دیکھیے آپ نے کہا من فی الجنہ، صحابی نے پوچھا من فی الجنہ، جنت میں کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا النبی فی الجنہ، نبی جنت میں ہوں گے، والشہید فی الجنہ،
شہید جنت میں ہوں گے، والمولود فی الجنہ، اور چھوٹا بچہ جو مولود ہے ابھی پیدا ہوا ہے اور بلوغت سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، وہ سب جنت میں۔ تو یہاں مولود کا، مولود میں مسلمانوں کے بچے بھی اور ان کے بچے بھی، دونوں بچے شامل ہیں۔ اسی طرح سے بعض اہل علم نے کہا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اطفال المشرکین، مشرکین کے جو بچے ہوں گے یہ جنتیوں کے خادم ہوں گے، جنتیوں کے خادم ہوں گے، ہے نا، اور یہ جو ہے سامان لے کر کے جانا، پیالہ لے کر کے پہنچانا، رکھنا، ہے نا، یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا۔ تو یہ جو بچے ہوں گے، کہا کہ یہ ان کے بچے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے یہ کہنا کہ وہ جہنمی ہوں گے شریعت کے قاعدے سے بھی ٹکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں۔ تو رسول کا پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں ہے، یہ بچہ ہے، کیا سمجھے گا وہ، اس کو ابھی کچھ معلوم نہیں ہے، اور اس حال میں وہ انتقال کر گیا، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ وہ کہاں ہوگا؟ ہاں، جنت میں ہوگا۔ اور ماں باپ کے گناہوں کا بوجھ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے ماں باپ کیا کرتے تھے، لیکن بچہ جو تھا وہ فطرت کے اوپر تھا۔ انشاءاللہ یہی ہے کہ وہ اس سلسلے میں صحیح قول یہی ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ بہرحال اسی طریقے سے اس امت کے کتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس امت کے کتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، کئی ایک احادیث اس سلسلے میں موجود ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کو بیان کرنے کے لیے کہا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا، 70,000 لوگوں کو۔ صحابہ کرام کو یہ تعداد سی لگی تو کہا کہ 70,000 میں ہر 1000 میں پھر 70,000، ہر 1000 میں پھر 70,000 کا، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے لب سے بھر کر کے 3 لب، لب کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو، ہاتھ، دونوں ہاتھ ملا کر کے یہ لب ہے۔ تو اب اس سے 3 لب، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لب کیا ہے، کیسا ہے، اس کی ہم تشبیہ بھی نہیں کرتے اور اس کی مثال بھی بیان نہیں کرتے، جیسے اس کی عزت کو، جلال کو، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو لائق ہے ویسا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ 3 لب بھر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ داخل کرے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، جنت و جہنم کا ذکر نکل پڑا۔ صحابہ کی مجلسیں ایسی ہی ہوا کرتی تھی، وہ ایک دوسرے سے قیامت کے متعلق، جنت کے متعلق، جہنم کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی ارجو ان تکون ربع اہل الجنہ، مجھے یہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم جنت کا 1/4 ہوں گے، امت محمدیہ جنت کی 1/4 ہوگی۔ صحابہ کرام نے تکبیر بلند کی، کہا اللہ اکبر، خوشی کے مارے، جب کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو آدمی کو تکبیر بلند کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر سنی تو کہا ارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کہا جنت کا 1/3 ہوں گے، یعنی جنت کو اگر 3 حصے میں تقسیم کیا جائے تو 1 حصہ میری امت سے بھر جائے گی۔ صحابہ نے زور سے پھر تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجو ان تکون نصف اہل الجنہ، آدھے جنت میں میری امت رہے گی، آدھی جنت میں، اور آدھی میں بقیہ انبیاء اور ان کی جو امتیں ہیں وہ سب کے سب رہیں گی۔ تو اس طرح کی احادیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہیں۔ کہا صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء، کوئی بھی نبی دنیا میں ایسے نہیں گزرے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کچھ آیات اور کچھ نشانیاں عطا کی ہیں، جو اس کے اوپر ایمان لایا وہ کامیاب ہوا،
مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی عطا کی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، ارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، اور کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے ماننے والے، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے قیامت کے دن دیگر امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں، دیگر امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں۔ اب جنت کے سردار کون ہوں گے؟ جب جنت میں لوگ جائیں گے تو جنتیوں کے سردار کون ہوں گے؟ تو اس کو اہل علم نے کئی کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں علی ابن ابی طالب، انس ابن مالک، ابو جحیفہ، جابر ابن عبداللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ سے حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر یہ دونوں کے دونوں سردار ہوں گے جنتی نوجوانوں کے۔ نوجوانوں مانے نوجوان نہیں، کہول یعنی جو درمیانی عمر کے ہیں، کہول مانے نہ بوڑھے ہیں اور نہ بچے ہیں، درمیانی جو ایج ہے 35 سے لے کر کے 40 سال، اور اس کی جو ایج ہے اس کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح سے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے درست اور بالکل صحیح ہے۔ نوجوانوں کے سردار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں نواسۂ رسول، سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے نوجوانوں کے یہ کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں جو حدیثیں موجود ہیں وہ متواتر درجے کو پہنچتی ہیں، ایک دم اوتھینٹک اور صحیح روایت اس سلسلے میں موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ان روایتوں کو اور ان کے جو مجموع طرق ہیں ان کو اکٹھا اور جمع کیا ہے، اور اس سلسلے میں احادیث بہت ساری ہیں۔ جنت میں جو خواتین جائیں گی ان کے سردار کون ہوں گی؟ تو اس سلسلے میں 4 نام آتے ہیں۔ کون کون؟ فاطمہ اور آسیہ، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ، مریم، اور خدیجہ، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ہے نا، یہ ہے۔ اب ان میں چاروں میں افضل کون ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے اختلاف پائے جاتے ہیں شدید۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا مریم اصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یعنی جہان والوں کی عورتوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے تم کو چنا ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو قبول کیا تھا، حضرت مریم کو، اور ان کی بہترین پرورش اللہ سبحانہ وتعالی نے جا بجا قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، اور ان کی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ وہ کہا کہ احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، مریم عبادت گزار تھی۔ اسی طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتی ہے بلا کسی تردد کے، اور اپنے مال سے، اپنے جان سے، ہر چیز سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک محل کی بشارت دے دیجئے جس میں شور و شغب، آواز، کوئی تھکاوٹ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو یہ ان کے بارے میں ہے۔ اور اسی طریقے سے آسیہ کے بارے میں، آسیہ بنت مزاحم، ان کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے تو فرعون کے ظلم سے نجات دے اور ان ظالم قوموں کے ظلم سے اللہ تو
تو مجھ کو نجات دے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گے۔ تو یہ چاروں اس میں اب وہ لوگ جن کا نام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے، تو اس میں وہ صحابہ ہیں سب کے سب جو عشرہ مبشرہ بالجنہ ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جانے کی بشارت دی ہے۔ کون کون ہے ذرا بتائیے تو، کون کون ہے یہ وہ؟ ہاں، خلفائے راشدین چاروں آ گئے اس میں۔ اس کے بعد ہاں دیکھیے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وسعید بن زید، وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ ہو گئے جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دی تھی۔ یہ 10 صحابہ ہیں۔ ان کے علاوہ بھی صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ جنت میں، جیسے حضرت بلال کے بارے میں کہا کہ وہ جنت میں آگے آگے میرے چل رہے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، اسی طرح سے حضرت عبداللہ جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں ان کے بارے میں کہا۔ اللہ اکبر، ان کے بارے میں تو کیا کہا، دیکھیے کیا بات یاد آئی۔ ایک مرتبہ حضرت جابر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت غمگین ہے، غم میں ہے حضرت جابر، تو بلایا، کہا کیا بات ہے جابر، کہا ہے غم میں ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو تو معلوم ہے ابا شہید ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ غزوہ احد میں، شہادت پائی ہے، وہ ترک عیالا، اور بہت بچے چھوڑے ہیں انہوں نے، بہنیں ہیں میری، ان کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، اور بہت قرضہ بھی ہے ابا کے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر کو غمگین دیکھا تو کہا کہ سنو، تمہارے ابا کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تمہیں معلوم ہے؟ کہا کہ نہ، کیا کیا؟ کہا آج تک اللہ نے کسی سے آمنے سامنے بات نہیں کی ہے، آمنے سامنے بات نہیں کی، جس سے بھی بات کی ہے پردے کے پیچھے، لیکن تمہارے ابا سے اللہ نے آمنے سامنے بات کی ہے۔ اور کہا کہ میرے بندے تمنا کر، تجھے کیا چاہیے تمنا کر۔ تو تمہارے ابا نے کہا کہ اللہ مجھ کو دنیا میں بھیج، یہ میری تمنا ہے۔ کہا کیوں دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں آپ؟ کہا اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ پھر تیرے راستے میں سر کٹا کے آئیں گے، اور جو تعظیم اور جو توقیر تو نے کی ہے وہ ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں میرے بندے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو ایک مرتبہ ادھر آ گیا ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا۔ یہ سب کھلواڑ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حلوہ بناؤ اور مردوں کی روحیں آئیں گی اور حلوہ کھا کر کے جائیں گی، وہ اللہ کا حلوہ ہے، وہ اس کو چھوڑ کر کے آپ کا حلوہ کھانے کے لیے کاہے کو آئیں گے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو، اور اگر وہ جہنم میں ہے، ہاں عذاب میں ہے، تو وہ کیوں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے دیوار بنا کر کے رکھی ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، غزوہ موطا، لڑائی چل رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو بتا رہے ہیں یہ معاملہ ہوا، اب یہ معاملہ ہوا، کہ آپ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، ایک ہاتھ کٹ گیا، ایک ہاتھ ان کا کٹ گیا جس ہاتھ میں جھنڈا لیے، دوسرے ہاتھ سے پکڑا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، تو کہا کہ گردن کے بیچ سے سینہ سے اسے جوڑ کر کے جھنڈا رکھے ہوئے تھے، اٹھا کر کے رکھے ہوئے تھے، شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں، دونوں ہاتھوں کے بدلے میں جنت میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جدھر چاہ رہے ہیں جا رہے ہیں جنت میں۔ یہ اعجاز ہے، یہ تکریم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی بن ابی طالب کے بھائی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ کی ہے۔ تو یہ بھی ان کے بارے میں بھی جنتی کہا، اور اسی طرح سے کہا کہ میں نے حمزہ کو اپنے چچا کو رضی اللہ عنہ
देखा है कि अपने खाट के ऊपर टेक लगा करके जन्नत में बैठे हुए हैं। खाट दी है, शरीर पलंग अल्लाह ताला ने दी है इनको, और उसमें टेक लगा करके बैठे हुए हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमजा जो है मेरे चचा, ये हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब सैयदुश शुहदा, तमाम सरदारों के, तमाम शहीदों के क्या है, ये सरदार है। और इसी तरीके से अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह अन्हु, बड़ा जलीलुल कद्र सहाबी अब्दुल्ला इब्न सलाम, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा, हिजरत करके आ रहे हैं, तो लोगों से सुन रहे थे कि कौन है भाई नबी है, कौन है नबी है। गए करीब तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुने थे, चेहरा देखा तो कहा कि झूठा का चेहरा नहीं होगा, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे, तौरेत में इन्होंने पढ़ी थी निशानी, तो देख लिया, कहा कि झूठे का चेहरा ये नहीं हो सकता। करीब पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, या अय्युहन्नास अफशुस सलाम, सलाम को आम करो, अतइमुत ताम, लोगों को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, तदखुलुल वसल्लु वन्नासु नियाम, रात को उठकर नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। कहा इतना अच्छा बात, इतनी बेहतरीन बात कहने वाला आदमी कोई झूठा हो सकता है? पहले दिल हार चुके थे, अब ईमान ले आए। ईमान लाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि अल्लाह के रसूल, यहूदी जो है ना, ये बहुत बोहतान बाज कौम है, बहुत तोहमत लगाती है। मैं अभी छुप जाता हूँ, घर के इधर पीछे चला जाता हूँ, यहूदी आ रहे हैं, जरा इनको बुला करके पूछिए तो अब्दुल्ला इब्न सलाम कौन है। बोला यहूदियों को, कहा कौन है भाई? कहा हम में सबसे बड़े आलिम हैं, सबसे बड़े खैर हैं, सबसे अच्छे खानदान हैं, नसब के एतबार से सबसे अच्छे हैं, खूब तारीफ किया। और उसके बाद निकले उधर से, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस फौरन कहा सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी, सबसे खराब आदमी, सबसे खराब खानदान वाला, सबसे घटिया इंसान, सबसे गया गुजरा इंसान। कहा अल्लाह के रसूल, मैंने नहीं कहा था कि ये इसी तरह के कौम है, इस तरह के लोग हैं। देखा आपने, उनसे दोस्ती और उनकी चीजें आज हमें अच्छी लगती हैं। अपने आदमी को देखिए मुंह के सामने कैसे झुठला दिया। अभी 1 मिनट पहले तारीफ कर रहे थे, बाहर निकल कर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो कहा कि सबसे बुरा आदमी यही है हमारे कौम में, इससे ज्यादा बुरा किसी को देखा ही नहीं है। इस तरह के ये यहूद कौम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कहा, अब्दुल्ला इब्न सलाम आशिरु अशरतिल जन्नह, ये भी जन्नती है। उसके बाद ज़ैद इब्न हारिसा के बारे में कहा, ज़ैद इब्न हारिसा जिनको ज़ैद इब्न मोहम्मद लोग कहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दखलतुल जन्नह, जन्नत में दाखिल हुआ तो एक सामने से देखा कि एक जो है ना नौजवान खातून आ रही है उधर से, तो मैंने पूछा लिमन अंती, किसकी है तू? तो उसने कहा कि ज़ैद इब्न हारिसा की, ज़ैद इब्न हारिसा की खादिमा हूँ मैं, या ज़ैद इब्न हारिसा की जारिया हूँ मैं, ये बात। इसी तरह से ज़ैद इब्न आमिर इब्न नुफैल, इनके बारे में भी कहा कि मैंने ज़ैद इब्न आमिर इब्न नुफैल को जन्नत के 2 दर्जात में देखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में कहा, है ना। इसी तरीके से हारिसा इब्न नुअमान के बारे में कहा, हारिसा इब्न नुअमान के बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह अकबर, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलतुल जन्नह, मैं जन्नत में दाखिल हुआ, फसमिअतु फीहि क़िराअह, तो जन्नत में मैंने क़िराअत की आवाज़ सुनी, कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ सुनी। फ़क़ुल्तु मन हाज़ा, पूछा मैंने जिब्रील से कि कौन है? तो कहा हारिसा इब्न नुअमान है। कौन है? हारिसा इब्न नुअमान है। इसी तरह से बिलाल इब्न अबी रबाह, जिनके बारे में मैंने कहा। इसी तरह सहाबी रसूल है अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी जन्नती है। और इसके अलावा भी सहाबा किराम के नाम हैं जो जन्नत हैं। वरक़ा इब्न नौफल, इनके बारे में भी कहा जाता है कि मैंने इनको जन्नत में देखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरक़ा इब्न नौफल को बुरा भला मत कहो, क्योंकि मैंने वरक़ा इब्न नौफल को जन्नत में देखा है। ये वरक़ा इब्न नौफल कौन है भाई? के भाई है।
چچیرے بھائی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب وہی آئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ لے کر کے گئیں، تو کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے، ھذا هو الناموس الذي انزل على موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اور اس کے بعد کہا کہ یا لیتنی کنت جزعا، کاش کہ میں ذرا طاقتور ہوتا، تو اس وقت اے محمد جب تمہاری قوم تم کو نکالے گی تو اس وقت میں تیرا بھرپور ساتھ دیتا۔ کہا وہ مخرجیہ، قوم میرے کو نکال دے گی؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک دن مکہ چھوڑ کر کے ہم کو جانا پڑے گا، جہاں کے لوگ مجھے اتنی عزت دیتے ہیں، اتنی تکریم کرتے ہیں، جہاں کے لوگ میرے سامنے امانتیں رکھتے ہیں، یہ اتنے بدل جائیں گے کہ مجھ کو نکلنے میں مجبور کر دیں گے۔ لیکن یہ دین ایسا ہے کہ اگر اس کے اوپر قائم رہے آدمی تو چنگاری کو اپنے ہاتھ میں رکھنا یہ آسان ہے، لیکن دین کے اوپر قائم رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے بس اوقات۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا۔ تو یہ وہ صحابہ تھے، وقت درس کا لمبا ہو گیا، لیکن باتیں ایک ساتھ تھی تو ہم نے چاہا کہ اس کو بیان کر دیں، ورنہ پھر کل ویسے ہی درس نہیں ہے، پرسوں اب کیا معاملہ رہے گا پتہ نہیں۔ تو جو من جملہ باتیں تھی جنت کے تعلق سے وہ آ گئی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا جنت ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے یا نہیں، یہ ہم آئندہ اگر موقع ملا ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ رمضان المبارک کے روزوں کو شرف قبولیت سے نواز دے، اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دے، اے اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے، اے اللہ جہاں کہیں حالات بگڑے ہیں رب العالمین ان حالات کو درست فرما دے، اے اللہ رب العالمین آسانی اور خیر کا معاملہ فرما، جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔